نواں باب اہل صفہ کے بیان میں تمام امت اس امر پر متفق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب اہل صفہ تھے، جن کی بود و باش ہمیشہ مسجد میں تھی اور ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے اور دنیا سے بالکل قطع تعلق کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت و عظمت اتنی ہے کہ ان کے سبب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا اور فرمایا، اے نبی، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے مت نکالو جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور کتاب اللہ ان کے فضائل پر شاہد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے فضائل کے متعلق بہت ہیں کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اصحاب صفہ پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے فقر اور مجاہدے کے باوجود خوش و خرم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اور تمہارا اتباع کرنے والے تمام موجود اور آئندہ لوگوں کو خوشخبری ہو کہ وہ سب میرے رفیق جنت ہوں گے اور وہ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ جلیل القدر اصحاب صفہ کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں: محمد مختار بلال بن رباح، ابو عبداللہ سلمان رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن جراح، ابو طفیطان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ابو مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حزلی، عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، حباب ارت رضی اللہ عنہ، صہیب بن منان رضی اللہ عنہ، عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ، زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ابو کبشہ رضی اللہ عنہ، ابو المرشد کنانہ حسین ادری رضی اللہ عنہ، سالم مولا حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ، عقاشہ بن حسین رضی اللہ عنہ، مسعود بن ربیع قاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر جند بن جنادہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صفوان بن بیدہ رضی اللہ عنہ، ابو درع عویم بن عامر رضی اللہ عنہ، ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن بدر رضی اللہ عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام محبین اور مخلصین سے راضی ہو۔ اور اگر میں تمام اصحاب صفہ کا اس کتاب میں ذکر کروں تو یہ بہت طویل ہو جائے گی، اور شیخ عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخ اصحاب صفہ کے مناقب و فضائل کے متعلق تحریر کی ہے، اور انہی میں مطاح بن ثابت بن عباد کو درج کیا ہے، مگر میں اسے درست نہیں رکھتا کیونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے افق کی ابتدا اسی کی طرف سے ہوئی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ثوبان رضی اللہ عنہ، معاذ بن حارث رضی اللہ عنہ، دستان اور خلاب رضی اللہ عنہ، اور ثابت رضی اللہ عنہ بن دویعت، اور ابو عیسیٰ عدیم بن مساجد، اور سالم رحمۃ اللہ علیہ بن عمر بن ثابت، اور ابو اللیث قعب رضی اللہ عنہ، عمر ذہب رضی اللہ عنہ، معطل اور عبداللہ بن انس اور حجاج بن عمر اسلمی، سب کے سب اصحاب صفہ کے زمرے میں سے تھے، اور اسباب دنیاوی رکھنے کے باوجود ایک ہی درجے میں تھے، اور در حقیقت صحابہ کا زمانہ تمام زمانوں سے ہر لحاظ سے اچھا تھا اور سب مخلوقات سے بہتر اور فضیلت والے تھے، اور ان کے بعد وہ لوگ بھی اپنے زمانے میں ہر طرح سے بہتر تھے جنہوں نے ان اصحاب کی صحبت اختیار کی تھی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذات سے تمام عیوب کی بریت کی ہے، جیسا کہ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب زمانوں سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ۔ اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یعنی سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں مہاجرین اور انصار، اور بعد ازاں وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ عباس تابعین کا ذکر اس کتاب میں کیا جاتا ہے۔